بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور جز نمبر 3 اس کا کچھ حصہ آج آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہچان، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو رزق دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری نشانی۔ میرے واجب القدر، اس آیہ مقدسہ میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا، اس کے بعد نماز کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد مال کے خرچ کرنے کا ذکر ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہیں تو یہ 3 لفظ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہے تو یہ 3 لفظ، لیکن ان 3 لفظوں میں مسائل کا سمندر ان 3 لفظوں میں موجود ہے۔ بے شمار مسائل جو ہیں صرف ان 3 لفظوں نے بے شمار مسائل کا حل نکال دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ چند حروف مل کر ایک لفظ بنتا ہے، اور ایک لفظ میں اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کرے، 2 گھنٹے واعظ و نصیحت کرے، لیکن وہ واعظ و نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں، ان کے اندر بے شمار مسائل، بے شمار چیزیں ان کے اندر، ان کا حل موجود ہوتا ہے۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ لفظ مختصر ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں، اپنے اندر بے شمار مسائل رکھتے ہیں، بے شمار مسائل کا حل رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر، پھر نماز کا ذکر، پھر مال کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے افضل جو ہے وہ ہے انسان کا ایمان۔ انسان کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو پھر اعمال صالحہ بھی کامیاب ہیں، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر وہ مال اپنا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ مال اس کو نفع دے گا، اگر ایمان سلامت ہے تو۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں
کہ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد زکوٰۃ سے پہلے نماز نازل ہوئی۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مال کے خرچ کرنے کا ذکر بعد میں آیا، پہلے نماز کا ذکر آیا۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ نماز کے بعد یہ احکامات نازل ہوئے۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اور ایک محبت کی بات بھی آپ کی گوش گزار کر دوں، خالق کائنات نے اس ایک آیا مقدسہ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 4 چیزوں کا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ متقین، تقوی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد نماز کا ذکر فرمایا، اور سب سے آخر میں مال کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور یہ چاروں صفات جو ہیں میرے محبوب کے غلاموں میں، میرے محبوب کے 4 یاروں میں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ 4 یاروں میں یہ چاروں صفتیں موجود ہیں۔ اگر کسی نے تقوی کا پیکر دیکھنا ہو تو میرے صدیق اکبر کو دیکھ لے، اگر کسی نے ایمان کامل و اکمل اور پرہیزگار دیکھنا ہو وہ میرے عمر فاروق کو دیکھ لے، اگر کسی نے نمازی دیکھنا ہو اور حیا کا پیکر دیکھنا ہو تو میرے عثمان غنی کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے سخاوت کا پیکر دیکھنا ہو، اگر کسی نے سخی دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لے، جس نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی۔ لوگ تو مال خرچ کرتے بھی گھبراتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرتے بھی گھبراتے ہیں، 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہم 10 روپے اگر مسجد کو دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی 1000 مرتبہ سوچتے ہیں۔ لیکن آئے نا ذرا سخاوت دیکھیے نا، علی المرتضیٰ کے دروازے سے ہمیں سخاوت ملتی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی کہ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بچہ اللہ کی راہ میں قبول کر وہ راہ خدا میں دیتے ہیں، نوجوان لخت جگر راہ خدا میں دے رہے ہیں، لیکن شکوہ زبان پہ پھر بھی نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا جیسے ہم آج سوچتے ہیں۔ تو اگر سخاوت دیکھنی ہے تو آئے علی المرتضیٰ کے دروازے پہ آ جائے۔ تو 4 یاروں میں یہ 4 صفتیں موجود ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے تقوی کا ذکر فرمایا، تو تقوی کی صفت میرے صدیق اکبر میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے صحابہ اکرام میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب لفظوں کی ترتیب وار ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ 3 لفظ ہیں۔ مما جو ہے لکھنے میں اس کے درمیان نون موجود نہیں، لیکن اس کو جب کھول کے لکھیں گے تو لفظ اصل میں پتہ کیا ہے؟ من ما، یہ 2 لفظ ہیں، من ما، ان کو ملا کر لکھا گیا۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس میں سے، یعنی جو مال آپ کو دیا گیا، خالق کائنات نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، متقین جو ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں سے کا جو ترجمہ ہے وہ مما سے ملا ہے۔ تو میرے واجب القدر اس لفظ سے اشارہ اس طرف ہے کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں دے کر خود فقیر نہ ہو جانا، بلکہ جو رزق تمہیں دیا گیا اس رزق میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں بھی خرچ کرنا۔ سارے کا سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر کے بعد میں بھیک مانگتے پھرنا۔ یہ ایسا ہوا کہ ایک نفلی عبادت کو پورا کرنے کے لیے انسان نے لوگوں کا حق غصب کر لیا، یعنی ماں کا بھی حق تھا، اولاد کا بھی حق تھا، بیوی کا بھی حق تھا، بہنوں کا بھی حق تھا۔ وہ سارے کا سارا حق جو ہے، سارے کا سارا مال اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر دینا اور سب کا حق غصب کر کے چھین کے راہ خدا میں خرچ کرنا، یعنی نفلی عبادت کرنا،
یہ کوئی عقل مندی نہیں، اور شریعت مصطفیٰ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِمَّا، اس میں سے جو تمہیں رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب بعض لوگ جو ہیں اس لفظ کو حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب کر کے میرے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی رکھو، لیکن صدیق اکبر نے قرآن کے مخالف کیا۔ میرے عزیز محترم، جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں انہوں نے عشق کا قاعدہ نہیں پڑھا، انہیں پتہ نہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت صدیق اکبر سے میرے محبوب نے پوچھا صدیق گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو سنو، میرے صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، باقی کوئی بھی چیز گھر میں موجود نہیں۔ یہ تقوی کی علامت ہے، وہ متقین کے سردار ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ یقین کامل موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں وہ ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمِمَّا، اس میں سے جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم، رزق نا، ہم نے، ہم ان کو دیا، یعنی متقین کو جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے واجب القدر، رزق کئی قسم کا ہوتا ہے۔ رزق ہر نعمت جو ہے وہ رزق ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو بھی چیز ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا حکم اس آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں ہوا عطا فرمائی، ہمیں پانی کی نعمت عطا فرمائی، کتنی انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں خالق کائنات کی۔ تو ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، اگر ہوا دی ہے، ہوا ہماری سانس کے کام آتی ہے، ہماری سانس جو چل رہی ہے یہ ہوا والی نعمت جو ہے اس کے ذریعے چل رہی ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ اگر تجھے نعمت یہ ملی، ہوا والی نعمت ملی جس کے ذریعے تیری سانس چل رہی ہے، تو پھر اس نعمت کا حق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ذکر خدا میں بھی گزار دیا کر۔ تیری سانس نکلے یا اندر جائے، ذکر خدا میں جائے، ذکر خدا میں یہ سانس نکلے، کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ زکوٰۃ اپنی سانسوں کی ذکر خدا میں بھی نکال دیا کر۔ اگر تجھے اولاد دی ہے، اگر تیرے 4 بیٹے ہیں، تو جیسے تو ان کو دنیاوی تربیت دیتا ہے، دنیاوی تعلیم دیتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا بھی موجود رکھ، کوئی ایک بچہ ایسا بھی ہو جس کو قرآن پاک کا حافظ بھی بنا اور قرآن پاک کا عالم دین بھی بنا۔ اس کو پتہ چلے، اس کو بتا کہ اے میرے بیٹے، تو کس درخت کی شاخ ہے اور کس شاخ کا تو پھل ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ایک بچے کو کم از کم حافظ قرآن بھی بنا۔ یہ تیری اولاد کی زکوٰۃ ہے۔ ہر نعمت کا اس کے مطابق حق ادا کرنا، کچھ نہ کچھ حصہ راہ خدا میں دینا، یہ اس نعمت کی زکوٰۃ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جو تمہیں جس حالت میں بھی، جس طرح کا بھی تمہیں رزق دیا گیا، اس رزق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے متقین اور پرہیزگار بندے ہیں۔ آگے فرمایا ینفقون، خرچ کرنا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ عز و جل میں کل عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات جو میں نے عرض کیا، خالق کائنات ان پر ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، دل میں تو ہم عہد کر لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر گئے تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ایسا نہیں کیا کرے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی گھر کی بات نہیں کرتا، میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا۔ اگر میں قرآن کہہ رہا ہوں
اگر اس میں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو کسی عالم دین سے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہونا، اس سے جا کے پوچھ لیجئے کہ شاہ جی نے یہ آج بات کری ہے، اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کچھ نہ کچھ حصہ ذکر خدا میں بھی گزار۔ ایک اللہ کے بندے کا مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، فی الوقت وہ دنیا کا بندہ تھا، گھریلو پریشانیاں، گھر میں رزق موجود نہیں، روزی جو مال ہے جو کھانے کے لیے آٹا موجود نہیں، گھر والے پریشان، بچے پریشان ہیں، بازار سے گزر رہا ہے، صبح سے جاتا ہے، روزگار نہیں ملتا، شام کو خالی واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن نکلا گھر سے، نکلنے لگا نا تو بیوی نے غصے میں کہا آج اگر گھر آٹا نہ آیا نا تو گھر نہ آنا، آج اگر گھر آٹا نہ آیا تو پھر گھر نہ آنا۔ تو وہ اس فکر میں نکلا، صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن کوئی بھی روزی کا ذریعہ، کوئی روزی کا سبب اسے ملتا نظر نہ آیا۔ تو ظہر کی اذان جس وقت ہوئی نا تو دل میں خیال آیا کہ یار لوگ جو مالدار ہیں ان کے سامنے جو میں بھیک مانگتا ہوں، ان کے سامنے جو میں جھولی پھیلاتا ہوں، آج جاؤں نا اس خالق کائنات کی بارگاہ میں، آج اس پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں۔ گیا مسجد میں، نماز پڑھی، نماز ظہر پڑھی، پڑھنے کے بعد جب شام کو گھر واپس آیا تو آتا ہوا تھیلی میں اس نے ریت ڈالی کہ میری بیوی مجھے دور سے آتا دیکھے گی نا، اس کو میرے ہاتھ میں وزنی تسلی، اور تسلی کے لیے وہ تھیلی نظر آئے گی نا تو وہ خاموش ہو جائے گی، بعد میں اس کو بتا دوں گا، تسلی دے دوں گا کہ یہ آٹا نہیں بلکہ ریت ہے۔ اس نے ریت ڈال لی تھیلی میں۔ جب گھر آیا، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے، بیوی نے کھانا پیش کر دیا، وہ تھیلی دروازے میں رکھ کے آ گیا، آ کے ابھی بیٹھا ہے، کھانا پیش کر دیا، اور کھانا بھی ایسا لذیذ کہ وہ کہتا کہ میری عقل پریشان ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ بیوی دوبارہ پانی لے کے آئی نا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے پوچھا اللہ کی بندی، آٹا تو میں بھی لایا بھی نہیں، آٹا صبح سے موجود بھی نہیں تھا، یہ آٹا کہاں سے آیا، یہ روٹیاں کیسے پک گئی؟ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ جس کی جتنی تعریف کر لوں اتنی کم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا اللہ کے بندے، آج عجیب دولت مند کے دروازے پہ گیا تھا، آج کس کی نوکری کر کے آیا ہے؟ تو جیسے ہی گھر سے باہر گیا، دوپہر کا وقت تھا کہ ایک بندے نے آ کے دروازہ بجایا اور کہا کہ یہ رنگ برنگے کھانے جو ہیں، یہ جس کی آج تیرا خامد نوکری کر رہا ہے نا، اس کی پروردگار کی کرم نوازی دیکھی، یہ یقین کامل ہے۔ ایک بندہ دروازے پہ آیا، دروازہ بجایا، اور آواز کیا لگاتا ہے کہ تیرا خامن جس کی آج نوکری کر رہا ہے نا، اس مالک نے یہ کھانا بھیجا ہے، اس مالک نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ سر سجدے میں رکھ دیا، زارو قطار رویا، کہتا ہے کہ میں رج کے رویا، جتنا میرے اندر وہ بوجھ تھا نا سب کا سب ہلکا کر دیا کہ واہ مولا تیرا کرم، اتنا عرصہ ہو گیا لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، خدا را مجھے کوئی روزی کا سبب بن جائے، میرا کوئی آٹے کا کھانے کا کوئی سبب بن جائے، لیکن کسی نے آج تک میری نہیں سنی۔ چند لمحات کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آ کے تیری بارگاہ میں جھکا، سبحان ربی الاعلیٰ پکارا، واہ مولا تیری کتنی کرم نوازی ہے، چند لمحے کی حاضری میں تو راضی ہو گیا، تجھے بھولا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تھوڑے منٹوں کی حاضری میں مولا تو راضی ہو گیا۔ آج سے میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کو بھی ٹائم دوں گا، دنیا کے لیے بھی وقت نکالوں گا، لیکن تیرا وقت جو ہے، تیرے لیے وقت ضروری ہو گیا، تیرے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اللہ والوں کی یہ پہچان ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ان کو رزق دیا گیا، جس نے رزق دیا اس خالق حقیقی کو وہ جانتے ہیں، اور اس کا حق جو ہے اس میں سے تھوڑا سا حق اس کا بھی نکالتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔